وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم سفر میں زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے، تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کتنی پڑھو؟ 4 کے بجائے 2 بے شک کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور ایسی حالت میں جب کہ تمہیں دشمن کا خوف ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ صَلَاةُ الْخَوْفِ بتائی جا رہی ہے اب کہ ایسی حالت میں تم نماز کیسے پڑھو. اگر تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھو؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح علیکم اذا کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے وہ یہ طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب آگے بڑھ جائیں گے اور 2 جماعتیں بنا دیں گے. ایک جماعت کو اپنے پیچھے 1 رکعت پڑھائیں گے کیونکہ سفر ہے نا، تو 2 رکعتیں، تو 1 رکعت پڑھائیں گے. پھر یہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ جماعت دشمن کے سامنے آ جائے گی، اور جو دشمن کے سامنے جماعت تھی نا وہ امام کے پیچھے آ جائے گی. پھر امام اس کو دوسری رکعت پڑھا کے کیا پھیر دے گا؟ سلام. پھر اب یہ جو سب کی دونوں جماعتوں کی 1 رکعت ہوئی ہے، تو اب جو پہلی والی جماعت ہے وہ اپنی بقیہ رکعت پوری کرے گی، اور پھر یہ دوسری جماعت بھی اپنی بقیہ رکعت کیا کر لے گی؟ پوری کر لے گی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الخوف. اور اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور انہیں نماز پڑھائیں تو دشمن کے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، یعنی اپنے سامنے اپنی کلاشن رکھ لے. پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے یعنی 1 رکعت پڑھ لیں تو آپ کے پیچھے ہو جائیں، یعنی یہاں سے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور وہ آپ اس کو دوسری رکعت پڑھا دیں. پھر وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار بھی ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے نا، دشمن نگاہ گاڑے بیٹھا ہوا ہے کہ کہاں یہ غافل ہو اور کہاں ہم ان پر کیا کریں؟ حملہ. کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اٹھا نہیں سکتے تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار کو اتار کر رکھ دو، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنا، برابر میں اپنی بندوق رکھنا، اپنی تلوار رکھنا کہ جیسی حملہ ہو فوراً اٹیک کر دو. اچھا جی، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز پوری کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ تو پھر اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. یعنی نماز پڑھنے میں تو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی مشکل ہے؟ تو ہر حالت میں اللہ کو کیا کرو؟ یاد کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور جب تمہاری یہ خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اطمینان کے ساتھ قاعدے کے مطابق کیا پڑھو؟ نماز پڑھو جیسے نارمل انداز میں پڑھ دو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فرض ہے جو وقت کا پابند ہے، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. ولا تهنوا في ابتغاء القوم وان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اور تم ان کافروں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ ایمان والو. اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا تو ان کو بھی تمہاری طرح کیا پہنچی ہے؟ تکلیف پہنچی ہے. یعنی اگر تم تھکاوٹ کا، تکلیف کا شکار ہو تو یہ کافر بھی تو کس کا شکار ہے؟ تکلیف اور تھکاوٹ کا. کیا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑ رہا ہے؟ نہیں. تو تم پھر کیوں تھک رہے ہو؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے امید ہے، ان کو تو کوئی امید بھی نہیں ہے، تو تمہارا تو ڈبل فائدہ ہے. تو پھر تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اور اللہ علم کا مالک ہے اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب آپ پر نازل کر دی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیے گا. ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی جس کا نام بشر تھا، یہ منافق تھا، اس نے ایک مسلمان کے گھر میں نقب ڈال کے چوری کر لی، اور وہ سامان لے جا کے اس نے یہ کیا کہ کچھ غلہ اناج ہتھیار وغیرہ لیا اور جگہ جگہ آٹے کے نشان ڈال دیے، اور ایک یہودی کے گھر میں جا کے اس کو روک دیا اور بوری کا منہ بند کر دیا.
اور پھر جا کے اس یہودی کے پاس وہ سامان رکھوا دیا کہ یہ امانت کے طور پر رکھ لو، کل لے لوں گا میں۔ اب جب صبح چوری کا پتہ چلا تو اب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، تو بوری کے نشانات یہودی کے گھر تک جا رہے تھے، تو وہاں جا کے اس کو پکڑا کہ بھائی تمہارے پاس یہ سامان ہے۔ جب تلاشی لی تو واقعی میں اس کے پاس سے وہ سامان نکل آیا، تو اب سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے بشر نے میرے پاس یہ رکھوایا تھا، لیکن کون سنے گا اس کی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی یہی تھا کہ یہودی ہی غلط ہے، لیکن پھر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی، اور بشر جو منافق تھا اس کے طرفداری اس کے قبیلے والے بھی، اس کے خاندان والے بھی کر رہے تھے، تو اللہ نے یہ آیتیں اتار کر یہ فرمایا کہ نبی جی آپ قرآن کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سمجھ عطا کی اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور یہ ان کافر لوگوں کی طرفداری نہ کریں۔ اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ لوگ جو اس کے قبیلے والے، اس کے خاندان والے اس کی وکالت اور طرفداری کر رہے ہیں، دنیا میں تو کر لیں گے، کیا آخرت میں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ اور پھر یہ بشر جو ہے جب اس کی پکڑ ہو گئی، پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، تو یہ مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور وہاں کافروں کے ساتھ جا کے ملا اور اس کا برا انجام ہوا۔ دیکھیے واستغفر اللہ۔ اب اچھا پہلی والی آیت دوبارہ دیکھ لیجیے، بے شک انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اور کسی جھگڑے میں ان لوگوں کی وکالت نہیں کیجئے جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اور اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وكان الله بما يعملون محیطا۔ یہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ارے تمہاری بساط بس یہی ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لو گے، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کی وکالت کرے گا؟ بتاؤ۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ اس کو بڑے بخشنے والے ملیں گے اور بڑے مہربان اللہ کو پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد رہا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اے پیغمبر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکا کر ہی رکھ دیا تھا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور حقیقت میں یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے اور یہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان باتوں کا بھی علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، یعنی آپس میں جو ہے سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے، جو ہے کانا پھوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس لیے کر رہا ہے سرگوشیاں تاکہ صدقہ کرے یا کسی نیکی کی وجہ سے کرے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے سرگوشیاں کرے تو یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ یعنی کسی سے کان میں بات کری بیٹھے بیٹھے کہ بھائی یہ اچھا کام چل رہا ہے، تم بھی کیا کر لو، سہ روزہ کا ارادہ کر لو، تم بھی کیا کرو، سب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، تم بھی کچھ رقم نکال کے اللہ کے راستے میں دے دو۔ صحیح ہے بھائی؟ تو اگر اس قسم کی سرگوشی ہو اس کی کیا ہے؟ اجازت۔
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنا لی ہے، اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اجماع حجت ہے، یعنی اگر پوری امت کسی معاملے میں کسی مسئلے میں متفق ہو جائے تو وہ چیز حق ہے. کیا ہے؟ اور ایسی چیز کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ کو اللہ معاف کرنا چاہے تو کر دے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے. ان یدعون من دونہ الا اناسا، اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں نا وہ صرف چند مؤنث ہیں جن کو اردو میں کہتے ہیں زنانیاں ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جن کو وہ پوچھتے تھے وہ دیویاں ہوتی تھیں جن کے نام انہیں لات منات عزا رکھے ہوئے تھے، تو ساری کیا تھی؟ مؤنث تھی. تو اس لیے الا اناسا کا لفظ کا کہ وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے علاوہ سب جن کو پوچھ رہے ہیں پکار رہے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ زنانیاں ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس شرکش شیطان کے سوا کچھ نہیں، یعنی شیطان نے ہی ان کو اس کاموں پہ لگا دیا ہے. اور وہ شیطان کیا ہے؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی کیا ہے؟ پھٹکار ہے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس کمبخت نے اللہ سے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان کو گمراہ کر دوں گا یا اپنی مرضی کے کام کرواؤں گا. اور کیا کہنے لگا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا دوں گا اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، حالانکہ کوئی لاجک نہیں ہوگی، پھر بھی اس کے کان کیا کر رہے ہیں؟ کاٹ رہے ہیں. کیوں کاٹ رہے ہو؟ کچھ پتہ نہیں ہے. اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں کیا کر دیں گے؟ تبدیلی کر دیں گے. اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے تو اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کر لیا. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں حسن میں اضافے کے لیے اگر جسم کے اندر کسی حصے کو سوئی سے گودیں، جس کو آج کل کہتے ہیں ٹیٹو بنوانا، یا چہرے کے جو بال ہیں جو ایپ میں داخل نہیں ہیں اس کے باوجود اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اکھڑوانا، جیسے کہ کیا بنانا؟ بھویں، آئی برو، یا دانتوں کے درمیان کوئی مصنوعی فاصلہ کروانا. پہلے زمانے میں یہ حسن کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو اس قسم کے کام کیا کہلاتے ہیں؟ تخلیق میں تبدیلی. تو جو یہ کام کرے گا تو یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس پہ اس کو لگا دیا. ایسے ہی آج کل کے زمانے میں اپنی جینڈر کو تبدیل کروانا بھی اس میں کیا ہے؟ تاکہ اللہ نے مرد بنایا، کیا بننے جا رہا ہے؟ عورت. اللہ نے عورت بنایا، وہ کوشش کر دی کہ میں مرد بن جاؤں. تو یہ اللہ کی تخلیق میں کیا ہے؟ تبدیلی کرنا ہے. اور یہ کام پہ کس نے لگایا؟ شیطان نے لگایا. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ تو ان سے وعدے کرتا ہے شیطان اور انہیں آرزویں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سارے وعدے سب کیا ہے؟ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، آخر ان سب کا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ جہنم، اور ان کو اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا پکا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ تمہاری تمنائیں تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں اور نہ اہل کتاب کی آرزویں ان کو جنت میں لے جانے کی. صرف تمنا کرنے سے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ بھائی خواب دیکھنے سے خواب سچ ہو جاتا ہے؟
اس کے لیے عملی کیا کرتی ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے. بڑے سے بڑا آپ خواب دیکھیں لیکن پھر اس کے لیے کوشش بھی ویسی کرنی پڑتی ہے. جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور کھجور کی گھٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. ہر نیک عمل کا اللہ کیا دیں گے؟ بدلہ دیں گے، بلکہ اپنی جناب سے بڑا چڑھا کر دیں گے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے یعنی اپنے پورے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کری. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شرعی احکامات پوچھ رہے ہیں. جو پہلے احکامات سورہ نساء کے شروع میں آپ نے پڑھے تھے نا کل، اب اتنے اور آج بھی پڑھے، تو یہ سارے تفصیلی احکامات سمجھ رہے تھے سب کے شاید عارضی ہیں، تو بار بار آگے پوچھ رہے ہیں تو کیا ان کے تبدیلی ہوگی وغیرہ وغیرہ. قل اللہ یفتیکم فیہن. کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اللہ حکم بتا رہا ہے، اور اللہ نے بتا بھی دیا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما. اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی شروع کے اندر بتائی گئی، وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں، اور جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے. اور نصف کمزور بچوں کے بارے میں بھی قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیتیں تمہیں بتاتی ہیں حکم، اور یہ تاکید کرتی ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے. یعنی یہ جو احکامات ہم نے تمہیں دیے اب اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، اب ان کو ایز اٹ از اس پر کیا کرنا ہے؟ تمہیں عمل کرنا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ. اب یہ کچھ باتیں آ رہی ہیں، اس کو غور سے سنیے گا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ ہو یا بیزاری کا اندیشہ ہو کہ شوہر کا اس انٹرسٹ اس اپنی بیوی میں ختم ہو رہا ہے اور وہ اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو ان دونوں کے لیے کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے کہ وہ آپس میں کسی بات پر صلح کر لیں. یعنی بیوی یہ کہے کہ مجھے چھوڑو نہیں، اپنے عقد نکاح میں ہی رکھو، لیکن میں اپنے حقوق سے دستبرداری کر دیتی ہوں، یعنی مجھے یہ حقوق نہیں چاہیے لیکن مجھے چھوڑو نہیں. تو شوہر والصلح خیر، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صلح کر لینا کیا ہے؟ بہتر. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. اور یہ جو کہا گیا کہ کسی چیز پر صلح کر لو، تو اس لیے کہا گیا کہ انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ رکھا ہوا ہے. تو یہ مرد اسی وقت راضی ہوگا کہ جب کہ اس کو کیا دی جائے گی؟ لالچ. تو ہر انسان کے اندر لالچ ہے. تو اگر احسان اور تقوی سے کام لو، اب یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے باوجود تم احسان اور تقوی سے کیا لو؟ کام لو، اور جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح کیا ہے؟ صلح کرنے میں ہی صحیح ہے. لیکن اگر تم احسان کی روش اختیار کرو اور باوجود یہ کہ تم ان سے بیزار ہو، ان کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہ رہے، نباہ نہیں کرنا چاہ رہے، پھر بھی تم اللہ کی بندی سمجھتے ہوئے کیا کرو؟ ان کے ساتھ گزارا کرو، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تقوی کا باعث ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی اگر کسی کی 2 3 4 بیویاں ہیں تو ہر ایک کے درمیان برابری کوئی نہیں کر سکتا. کس اعتبار سے؟ قلبی اعتبار سے، کہ ہو سکتا ہے کسی کی محبت دل میں زیادہ ہو، کسی کی اس سے کم. یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں ایٹ اے ٹائم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت عائشہ کی طرف میلان قلبی کیا تھا؟ زیادہ تھا. البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک کر، لیکن عملی اعتبار سے کیا کرنی ہے بھائی؟ برابری کرنی ہے. جتنا خرچہ ایک کو دو دوسری کو بھی اتنا ہی دو، جتنی راتیں اس کے ایک کے ساتھ دوسری کے ساتھ بھی اتنی ہی. تو عملی اعتبار سے
تو اس کے ساتھ یہ معاملات کرنے. فلا تمیلوا کل المیل فتذروا کالمعلقہ، اور دوسری کو ایسا بنا کر نہ چھوڑ دو جیسے کہ وہ بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہو. یعنی رویہ بھی ایسا ہو کہ اگر پہلی بیوی کے پاس جائے تو جیسا رویہ اس کے ساتھ ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی رویہ ویسا ہی رکھے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہی ہو جائے، کسی طریقے سے نباہ ہو ہی نہ، طلاق تک نوبت پہنچ جائے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. یعنی اگر الگ ہو گئے تو اللہ اس بندی کے لیے بھی کوئی سبیل راستہ پیدا کریں گے اور اس بندے کے لیے بھی کوئی سبیل اور راستہ پیدا کر دیں گے. کیوں بھائی؟ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کیونکہ اللہ بڑی وسعتوں والے اور بڑی حکمت والے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اچھا جی، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کو اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان، کیونکہ آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز، اور اس کی ذات ہی ایسی ہے جو لائق تعریف ہے. کوئی کرے نہ کرے وہ ذات ہی ایسی ہے کہ تعریف کے قابل ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آسمان و زمین جو کچھ اللہ ہی کا ہے اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے کر آ جائے. اللہ سب کر سکتا ہے اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اور جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی صرف دنیا اللہ سے مانگ رہا ہے اور دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، کیا یہ یاد رکھ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں، دونوں کا اللہ بدلا ہے. تو دنیا کے لیے بھی کوشش کر اور آخرت کے لیے بھی کوشش کر. اب یہ دیکھ لے کہ دنیا میں تجھے کتنا رہنا اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، تو کوشش دونوں کے لیے کر، لیکن کس کے لیے کتنی کوشش کرنی ہے یہ تجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ ایسا ہے ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او للوالدین والاقربین ان یکونوا غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے نا، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں سے زیادہ، تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روک دے. اور اگر تم توڑ مروڑ کے غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر، اس کے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے اتاری ہے، سب پر ایمان رکھو. اور جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کر دے وہ بھٹک کر گمراہی میں دور جا پڑتا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوگا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو بخش دے اور نہ ان کو راہ راست پہ لانے والا ہے، کیونکہ راہ راست پہ آنے کے لیے وہ خود تیار ہیں نہیں، تو پھر اللہ ان کو کیسے لیا؟ کوئی زبردستی تھوڑی، اللہ نے تو چوائس دے دی ہے، یہ راستہ اختیار کرو یا یہ. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. اللہ، اب یہ منافقین کون ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافق وہ ہیں جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرنا ہے؟
حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے پاس جو آئے گا وہ خود بھی عزت سے کیا ہو جائے گا؟ سرفراز. وقد نزل علیکم فی کتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا لوگ انکار کر رہے ہیں یا ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیتوں کا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھنا جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے. یعنی ایسے ماحول، ایسی مجالس سے کنارہ کشی کیا کرو؟ اختیار کرو جب تک وہ گناہوں کی مجلس لگی ہوئی ہے. کیوں؟ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ تمام منافقوں کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. یہ منافقین ایسے ہیں، مسلمانوں سنو کہ یہ ایسے ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی ہم بھی تو تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی، ہمیں بھی کچھ دو. اور اگر کافروں کو فتح ہوتی ہے تو ان سے کہتے ہیں جا کے کہ ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، یعنی تم بس ہارنے والے تھے، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچا لیا، یعنی ہماری وجہ سے تم جیتو تو اس لیے ہمیں بھی کچھ حصہ دو. یعنی دونوں لڈو ہاتھ میں رکھ رہے ہیں. بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم، کہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ منافقین کی نشانی بتا رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کا بل تو دل ہی نہیں چاہ رہا، اور اگر پڑھیں گے تو آخری وقت میں پڑھیں گے، اور پڑھیں گے ابھی تو ایسے پڑھیں گے کہ بس جلدی فٹافٹ ہونگے مارے، تو چل میں آیا. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ ہاں بھائی ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذلک، اور وہ کفر اور ایمان کے درمیان شش و پنج میں پڑے ہیں، نہ پورے طور پر لا الہ الا ولا الہ، نہ پورے طور پر مسلمانوں کی طرف ہے نہ پورے طور پر کافروں کی طرف. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت کے آنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف ایک کھلی وجہ پیدا کر لو عذاب کی؟ یعنی تم یہ دوستی کی جو پینگے بڑھا رہے ہو، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ کر دے گا. المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ کیا کرے؟ محبت کرے. المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا، جیسا دوست ویسا اس کا حشر ہوگا. اب دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یہ منافقت کی روش اختیار مت کرو، کیونکہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو عذاب ہوگا. ولن تجد لهم نصيرا، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. البتہ وہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. اب یہ تو سوچو نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار اور صحیح معنی میں ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ نے جنت بنائی کس کے لیے؟ تمہارے لیے. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ بڑے قدردان ہیں اور سب حالات کا علم رکھتے ہیں. لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما، اور اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے. یعنی اگر کوئی انسان برا ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، تو آپ اس کو دھڑلے سے سب کے سامنے بیان کرو، اس کی ویڈیو بنا لو، اس کی تصویریں کھینچ لو اور لوگوں کے سامنے اس کو شیئر کرو کہ بھائی یہ دیکھو یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے. الا من ظلم، ہاں یہ کہ کسی پر کیا ہوا ہو؟ ظلم ہوا ہو، تو پھر اس ظلم کی
دہائی کے لیے اگر وہ آواز اٹھائے یہ کیا ہے؟ جائز. سمجھ میں آ گئی بات؟ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سب کو سنتا اور ہر بات جانتا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اور اگر تم نیک کام کو اعلانیہ کرو، سب کے سامنے کرو، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں سب کے سامنے پڑھتے ہیں، اور خفیہ طور پر کرو، جیسے ہم صدقہ خیرات چپکے سے دے دیتے ہیں، یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پر ظلم ہوا ہے تو تم کیا کرو بھائی؟ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو. کیوں؟ بے شک اللہ بھی بہت معاف کرنے والا، کرتا ہی نہیں کرتا، اور لیکن قدرت رکھتا ہے کہ وہ سزا بھی دے دے، لیکن سزا دیتا ہے نہیں دیتا، پھر بھی کیا کر دیتا ہے. تو اے اللہ ہم بھی یہ انسانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ باوجود قدرت کے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں، کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. تو ایسا اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ان الذین یکفرون، ورنہ بدلہ لینا، اپنا حق لینا جائز ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی بعض پر ایمان لاتے بعض پر نہیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کا راستہ نکال لیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں چلے گا. اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ صحیح معنی میں پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ہی کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورهم وکان اللہ غفورا رحیما. اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کا اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. چلیے بس.